آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے. میرے جیسی کئی خاتون ایسی ہیں جو بے روزگاری سے آوازار ہیں, کچھ بلوں سے تنگ ہیں, کچھ اپنے حالات سے پریشان ہیں, بچوں کی نوکریاں نہیں ہیں. میرا تو چلو بیٹا نہیں ہے لیکن بعض گھرانے مجھ سے بھی زیادہ ہیں پریشان. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل MSY Info. اور آج میں موجود ہوں ایک ایسے ہی گھر میں جہاں خاتون اپنے ہی گھر میں خود سے محنت کر کے, جو کہ 15 سالوں سے محنت کرتی نظر آ رہی ہیں اور کام کر کے جو کہ اپنا روزگار چلاتی نظر آئی. لیکن آخرکار ابھی ان کو ایسا کیا مسئلہ پیش آیا کہ یہ میڈیا کے سامنے آئی, اور یہ جو ابھی آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جنہیں یہ پیک کر کے اپنا گزر بسر کرتی نظر آئی. لیکن آخرکار ابھی انہیں میڈیا کا سامنا یا میڈیا کا سہارا کیوں لینا پڑا, تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا میم, مجھے یہ بتائیے گا کہ اپنے بارے میں بتائیے, اور کیسے مطلب آپ میڈیا پر آئی, کیوں آنا پڑا آپ کو؟ میری ایک دوست ہے, وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی یہاں وہاں یہ آپ کی جو ہے طیبہ بلال, یہ وہاں پہ جب آئی تو انہوں نے میری ہسٹری سنی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو لائیو آنا چاہیے, کیونکہ میری گھر کے حالات کچھ ایسے تھے کہ وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی دیکھ دیکھ کے. تو اس نے پھر مجھے تھوڑی سی امید دلائی کہ ہم لوگ اس طرح ہیلپ کرتے ہیں. تو میڈم آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 15 سالوں سے آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں صرف سلائی کا کرتی ہوں, پیکنگ کا کرتی ہوں, میرے ریبن کا کام ہے. مطلب یہ آپ پیکنگ کرتی ہیں؟ جی. آپ اس پیکنگ سے کیا کماتی ہیں؟ ایک وہ بھی تو اس میں کیا کچھ خاص نہیں ہوتا ہے, جس میں گزارا بسر کرنا مشکل ہوتا ہے. مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دکانوں پہ جانا پڑتا ہے, ہر ایک کے سامنے بات چیت کرنی پڑتی ہے, وہ پھر مجھے اچھا نہیں لگتا. لیکن کیا کریں, گھر چلانے کے لیے کرنا پڑتا ہے. جاب میں نہیں کر سکتی, میں پڑھی لکھی بھی ہوں, میری بچی ہے, میں بچی کو اس ماحول میں اکیلے کبھی چھوڑ کے نہیں جا سکتی. کیا ریزن ہے, اگر آپ کو کہیں پہ جاب مل جائے تو آپ جاب کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا ایشوز ہیں, باہر نکلتی ہیں تو کیا کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ باہر نکل کے یہ لوگ جو ہے نا, کوئی ہوتے ہیں غیرت مند ہو, باقی جو ہے نا واہیاتی میں زیادہ یہ ہمارا ملک جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ان کو احساس کم ہوتا ہے, اور یہ بس کیا ہی کہیں. اور بیٹی کو تو میں گھر میں بالکل بھی نہیں چھوڑ کے جا سکتی. مطلب آپ اور آپ کی بیٹی صرف اس گھر میں رہتی ہیں؟ ہاں ٹھیک جی. ہے. تو یہ گھر جو ہے وہ آپ کا اپنا ہے؟ نہیں, رینٹ پہ ہے. رینٹ پہ ہے. کتنا رینٹ دیتی ہیں؟ 15,000 روپے اس کا رینٹ ہے. کیسے دے پاتی ہیں آپ؟ بس اسی طرح ہی, کبھی ایک مہینے اوپر ہو جاتا ہے, کبھی دے دیتے ہیں. بس یہ ہے کہ ہم مالک مکان بہت اچھے ہیں, وہ تعاون کرتے ہیں میرے ساتھ. ٹھیک ہے. تو آپ مطلب اب کیا چاہتی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے آپ نے بتایا کہ آپ یہ تمام جو ہے وہ بنا کر اپنا گزر بسر کرتی ہیں, تو اب کیا کیا جائے کہ آپ کی ہیلپ کی جا سکے, لوگ آپ کی بات کو سن سکیں, کیونکہ ابھی آپ میڈیا کے سامنے آئی ہیں؟ جی, بس میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے. میرے جیسی کئی خاتون ایسی ہیں جو بے روزگاری سے آوازار ہیں, کچھ بلوں سے تنگ ہیں, کچھ اپنے حالات سے پریشان ہیں, بچوں کی نوکریاں نہیں ہیں. میرا تو چلو بیٹا نہیں ہے لیکن بعض گھرانے مجھ سے بھی زیادہ ہیں پریشان. آپ جیسے اگر تعاون کریں گے تو شاید ان کا بھی کوئی سرکل چل جائے. مجھے آپ لوگوں کی صرف ہیلپ چاہیے. یہ جو حالات چل رہے ہیں بیٹیوں کی شادیوں کے, جو جہیز نہ لے کے جائیں, کسی کو کپڑے نہیں ملے تو اس کو قتل کر دیا, اگر کسی کو جہیز میں کوئی کمی ہو گئی ہے بیٹی کو تشدد کر دیا. اور ہم جیسی جب بیٹیوں کی شادی کریں گے, ہم خوفزدہ ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو کیسے رخصت کریں گے جب ہمارے پاس ہی کچھ نہیں ہے. جو ہم لوگ کماتے ہیں وہ صرف اس میں رینٹ میں اور بلوں میں چلا جاتا ہے. بل بھی آپ کو پتہ آخرہ کے آ رہے ہیں جس کی امید بھی نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے میں نے 15 سال میں کسی کی ہیلپ نہیں لی. ٹھیک ہے. اور آج میری دوست ہے طیبہ بلال, انہوں نے میرا کافی ساتھ دیا ہے, میرے ساتھ تعاون کیا ہے. وہ مجھے یہاں میڈیا تک لے کے آئی ہیں. ٹھیک ہے. کہ وہ میری کچھ ہیلپ کروا سکیں. تو کوئی محلے دار بھی جو ہے وہ آپ کو کوئی سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں, کوئی سپورٹ نہیں کرتا؟ ہاں جی, یہاں اور کوئی سپورٹ فیملی نہیں ممبر جیسے کہ بھائی ہیں؟ جی, میرے بھائی ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کو زندگی سے تندرستی دے, وہ بھی رینٹ پہ ہیں. ہمارے مطلب حالات اچھے نہیں ہیں ان کے بھی. ٹھیک ہے. تو آپ کی بیٹی ہے, کس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ وہ 10 کلاس میں ہیں, آمادوم میں. ٹھیک ہے. تو اس کے اخراجات بھی ہیں, اسکول کی فیسیں بھی ہیں, وہ کیسے آپ ادا کرتی ہیں؟ بس اسی طرح ہی چل رہا ہے, بہت مشکل سے چلتا ہے. یہ کہ ہم گھر میں تنگی رکھتے ہیں تو پھر جا کے باہر کا کام گزرتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کے علاوہ آپ کیا کیا کرتی ہیں؟ کافی سامان پڑا ہوا ہے, آپ ان کو بھی یہ بھی خود بناتی ہیں؟ جی جی. ٹھیک ہے. گوٹے کی جولری ہے, گوٹے کی جولری وغیرہ بناتی ہیں. ٹھیک ہے.
دیکھیں جی، جو ہمارے مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ پاک نے اتنی استعداد دی ہے کہ وہ غریبوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، تو بالکل اللہ کی رضا کے لیے آپ ان کی ہیلپ ضرور کریں، تاکہ ایسے وہ افراد جو اپنے گھر کا گزر بسر جو ہے وہ بہت ہی مشکل سے ہوتا ہے، تو ان کے لیے آپ جو ہے ان کی مدد کریں، اور ان کے لیے جو ہے، اور ان کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ بھی ہم اس سکرین کے نیچے چلا دیں گے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہیلپ کی جائے، اور اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتی ہیں لاسٹ پہ۔ کچھ بھی نہیں، بس اتنا ہے کہ بیٹیوں کی رسپیکٹ کریں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بچیوں کا قتل، مارنا پیٹنا، یہ تشدد، خدا کے لیے جہیز کی لعنت کو ختم کریں اور بچیوں کو تحفظ دیں۔ جب بن ماں باپ کی ہیں ان کو بھی، اور جو جن کے ماں باپ ہیں ان کو خدا را اتنی تکلیف نہ دیں کہ بچوں کا دکھ دیکھ کے ماں باپ کو جینا بھول جائے۔ یہی دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یا ان لوگوں میں جانور کا مادہ نکال کر انسانیت کی روح میں لے آئے ان کو۔ ٹھیک ہو کوئی گیا۔ ایسی حکومت ہونی چاہیے کہ جو ان بچیوں کا خاص کر خیال کرے۔ اب ہم جیسے ماں باپ ڈر جاتے ہیں، اس لیے ڈر جاتے ہیں کہ جو آج کل ہم خبریں سن رہے ہیں اس میں نہ جانے کتنی بچیاں جان سے گئی ہیں اس جہیز کی لعنت سے۔ ٹھیک ہے جی ویورز، یہ تھی آج کی ہماری سٹوری، جس میں آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون کس طریقے سے اپنے گھر کا گزر بسر کرتی ہے۔ پچھلے 15 سالوں سے جو ہے وہ بڑی ہی مشکل سے، مشقت سے جو ہے وہ اپنا گھر کا سرکل چلاتی نظر آئی، اور ایک ان کی بیٹی ہے جو اس ٹائم 10th کلاس میں پڑھ رہی ہے۔ تو آپ مخیر حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہے ان کی ہیلپ کریں جتنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ ان کا نمبر بھی جو ہے وہ اسکرین پہ چلا دیا جائے گا، اور کوشش ہے کہ آپ ان کی ہیلپ کیجیے گا۔